بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی انفو۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسوں اور سستی شہرت کے لالچ کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پھر دوستو اگر آپ اس کانٹینٹ کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاہ جی انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو شروع کرتے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت جس کے نام اور شہرت سے بچہ بچہ واقف ہے۔ ان کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 2، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی سوسائٹی سے کافی امپریس تھی اور ایران میں ہی ویسا ہی ماحول بنانے کے لیے کوشاں تھی۔ شمسی پہلوی نے سال 1940 میں اپنے خاوند اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا۔ نمبر 3، پروین بوبی۔ 1970 سے 1980 کے درمیان بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکار کا ڈنکا بجتا تھا جن کا نام پروین بوبی تھا۔ وہ فلموں میں شوٹ کروائے اپنے فحش اور بولڈ سین کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی تھی۔ پروین بوبی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بوبی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ ایک ہندو بھگت بن گئے۔ لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بوبی اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ نمبر 4، تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی جسے بنگلہ دیش بھی کہا جاتا ہے، اور آپ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف بھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مشہور مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن پھر اچانک اسلام چھوڑ کر لا دین ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ تاہم دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ ہندوستان میں قیام پذیر ہیں اور وہیں پر رہ کر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ نمبر 5، فاطمہ ثنا شیخ۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا۔ ان کی والدہ کشمیری مسلمان ہیں جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو ہیں۔ نہ صرف فاطمہ کا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھی، لیکن کچھ عرصہ قبل فاطمہ نے اعلان کر دیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں میں سے کسی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ نمبر 6، زین ملک۔ دور حاضر کے مشہور ترین سنگر زین ملک جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئیں۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ نماز اور روزے کے بھی بہت پابند تھے۔ تاہم کچھ عرصہ قبل ایک برطانوی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زین ملک ایک امریکی ماڈل گرل گیگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم اب زین ملک خود کو ایک ایتھیسٹ قرار دیتے ہیں جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 7، تلکا رتن دلشان۔ سری لنکا کے سابق کپتان تلکا رتن دلشان سے کون واقف نہیں؟ آپ کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد ایک پکے اور سچے مسلمان تھے جبکہ ان کی والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔
دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اپنی قریبی مسجد میں عبادت کے گھر سے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی توان محمد دلشان تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 8، جاوید اختر۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کے والد جانسار اختر بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار برصغیر کے مشہور علماء دین میں ہوتا تھا۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی شاعری پوری دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں بلکہ اب وہ تھیسٹ جیسے مذہب پر قائم ہے، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 9، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ کہ ان کے والد نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا۔ مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انیرودھ گیان شکا رکھ لیا اور اسلام مخالف مضامین لکھنے شروع کر دیا۔ نمبر 10، باراک حسین اوباما۔ پہلے دوستو، باراک حسین اوباما سے کون واقف نہیں؟ امریکہ کے صدر رہے باراک حسین اوباما ایک سروے کے مطابق امریکہ کے 20% عوام یہ مانتی ہے کہ سابق صدر باراک حسین اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باراک اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا، تاہم باراک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو پسند کیا۔ مارچ 2021 میں باراک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔